ڈاکٹر SM معین قریشی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدور بیٹھے مہمان خصوصی، مہمان اعزازی، حاضر مقررین، ناظرین تقریب، فائررز اور نان فائررز، خواتین و حضرات، پہلے 2 دنوں کے درمیان ظالم سماج غیر ہوتا تھا، اب ان کا نقصان مشورہ ہے. میں آپ سب کا خاص طور پر صاحبان مسجد نشین کا تہ دل سے ممنون حسین کہ انہوں نے اس تقریب کے لیے وقت نکالا. خاص طور پر ہمارے مقررین بھی، ناظرین تقریب اور آپ سب، آپ نے یہاں شرکت کر کے اس تقریب کی رونق بڑھائی اور میری توفیق میں اضافہ کیا. اس کتاب کا نام میری بیوی کا طریقہ کلام ہے. میں نے اپنی طویل اس جواز زندگی میں ان سے جب بھی سنا یہی سنا کہ جو یہی ہوا تو کل مجھ سے کہنے لگی پہلے تو کوئی کام ٹھیک سے کرتے نہیں، اور جب میں بتاتی ہوں کہ جو نہیں کرو تو تم گھر کی لڑائی کو بڑھاتے کتاب پہ ٹائٹل پڑے گا. اب ہمارے گھریلو جھگڑے آج کل سے میں طے ہوں گے. ہمارا حال یہ تھا کہ گویا مشکل مگر نہ گویا مشکل. حاضرین کرام، خاتون خانہ کے نزدیک مرد خانہ خراب دنیا کا سب سے بڑا ریلو کرتا ہے. جب یہی مرد ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ سرکاری شعبے کے اداروں کی طرح خان کی معیشت پر بوجھ بن جاتا ہے. ہر وقت گھر پر رہنے کے باعث اس کی فیس ویلو پاکستانی مردہ کی طرح روز بروز گرتی رہتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں، یہ ہمارے زمین صاحب بیٹھے ہوئے میں سے کہہ رہے تھے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ گھر والی کے نقطۂ نظر سے ریٹائرمنٹ کے بارے ہیں آدھی تنخواہ میں دگنا شعور. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. دوستو، میں آج موجود ہوں ایسی شخصیت کے ساتھ جو کہ مزاح نگار، کالم نویس اور نقاد ہیں. ان کا امتیاز یہ ہے کہ یہ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں بیک وقت ہلکے پھلکے اور سنجیدہ موضوعات پر لکھتے ہیں. آپ بحیثیت ڈائریکٹر سندھ سوشل سیکیورٹی کچھ عرصے قبل ریٹائر ہوئے ہیں، لیکن جامعہ کراچی کے ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں اعزازی پروفیسر کے طور پر بھی خدمات انجام دیتے رہے ہیں. ان کا شمار پاکستان کے سینئر ترین ادیبوں میں ہوتا ہے. ان کا ایک ہفتہ وار طنزیہ کالم کروکوڈائل ٹیئرز ایک مقامی انگریزی روزنامے میں سن 1982 سے 2014 تک شائع ہوا. انہوں نے لگ بھگ 8 سال ابن منشا کے فرضی نام سے روزنامہ ایکسپریس میں لکھا. ان کا طنزیہ کالم برجان درویش جو پہلے جنگ میں شائع ہوتا تھا سن 1990 سے نوائے وقت میں آ رہا ہے. تقریباً 10 سال تک انہوں نے روزنامہ ڈان میں دینی موضوعات پر مضامین لکھے. ڈان کے میگزین میں مزاحیہ مضامین بھی لکھے. کئی سال قبل PTV سے ان کے مزاحیہ ڈراموں پر مبنی مقبول سیریل کہتا ہوں سچ نشر ہوئی. ریڈیو پاکستان کراچی سے حالات حاضرہ پر ان کی تقریریں کافی عرصے سے نشر ہو رہی ہیں. یہ تقریباً 25 سال تک سیسی کے ترجمان ماہنامہ بہبود کے چیف ایڈیٹر بھی رہے. پاکستان امریکن کلچر سینٹر یعنی PACC نے انہیں اعزازی ممبرشپ عطا کی. 1993 کے دوران انہوں نے آرٹس کونسل کراچی کی ادبی کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے بھی فرائض سر انجام دیے، جبکہ جنگ UBL ادبی ایوارڈ کی جیوری میں بھی شامل رہے. حکومت سندھ نے ان کی طویل ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں 1 لاکھ روپے نقد انعام سے نوازا. انہیں 1996 میں بہترین اردو کالم نویس کا APNS ایوارڈ بھی دیا گیا. سن 2003 میں ان کے ادبی کیریئر کی گولڈن جوبلی کے موقع پر حکومت سندھ نے انہیں گولڈ میڈل دیا. انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکام کے مطابق انجمن ترقی اردو پاکستان اور وفاقی اردو یونیورسٹی کے تعاون سے اردو مراسلت کے کورس کا آغاز کیا. سن 2003 میں ان کی ادبی خدمات پر
سندھ یونیورسٹی میں MA کی سطح کا مقالہ لکھا گیا، جبکہ سن 2016 میں لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کی طالبہ نے ان کی ادبی خدمات پر مقالہ لکھ کر MPhil کی سند حاصل کی۔ تو ناظرین، میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر SM معین قریشی صاحب کی۔ چلیے آئیے ان سے کچھ بات کرتے ہیں، کچھ ان کے حوالے سے اور کچھ ان کے ادبی سفر کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ السلام الحمدللہ۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد اور زیادہ مصروف ہو گئے ہیں، تو میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ اب آپ کی مصروفیات کیا ہیں؟ کیونکہ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو آدمی کام کاج سے فارغ ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ آج میں دیکھ رہا تھا جی، میں تو اطمینان سے بیٹھا تھا اور آپ بار بار پسینہ پہنچ رہے تھے۔ تو جہاں تک ریٹائرمنٹ کا تعلق ہے، بے شک میں ریٹائر ہو گیا ہوں، لیکن ٹائرڈ نہیں ہوں۔ اپنی نجی زندگی کے بارے میں بتائیے۔ 18 سال کی عمر تھی، شادی ہوئی، اور شادی کے بعد کون جوان رہتا ہے؟ ایک دم گھر کی ذمہ داریاں، اور پھر شادی کے بعد نتیجہ 1959 میں شادی ہوئی، 1960 میں پہلے صاحبزادے تشریف لے آئے، اور اس کے بعد سے وہ سلسلہ رہا۔ تو پھر ساری پڑھائی، ساری سروس، سب کچھ سمجھیے کہ اسی شادی کے بعد ہی ہوئی۔ کبھی کبھار گنتا ہوں تو 3 درجن جنے ہو گئے، ماشاءاللہ، ہم 2 جنے تھے۔ ادبی سفر کا آغاز کب کیا اور مزاح نگاری کی طرف کب آئے؟ ادبی سفر کا آغاز انجام سے کیا تھا، اور انجام اس زمانے کا ایک مقبول اخبار تھا۔ اس میں 1953 میں میرا پہلا مضمون شائع ہوا، جو تاریخی نوعیت کا تھا۔ نئی روشنی کا بور آتا تھا اس میں، جی 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 جنگ میں، تو وہ مضامین چلتے رہے۔ مزاح نگاری کا آغاز کیا، واحد اخبار تھا جو اپنے ایڈیٹر کے نام سے چلتا تھا۔ اس کا عنوان تھا، اس کا نام تھا مجید لاہوری کا نمکدان۔ مجید لاہور، یعنی مجید لاہوری خود بھی اپنی ایک شخصیت تھے، جی، اور مزاح نگار تھے۔ لیکن جب میں نے اس میں اب حصہ لینا شروع کیا تو مجید لاہوری صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، اور یہ نمکدان کا دوسرا فیس تھا، اور اس کے ایڈیٹر تھے طفیل احمد جمالی، وہ بھی بہت اچھے مزاح نگار تھے۔ تو 1961 سے میں نے اس میں قدم رکھا، اور جب سے تو سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بڑے بھائی صاحب جو تھے صوفی صاحب، وہ بہت اچھے مراسلہ نگار تھے، خط نویس تھے۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے، اتفاق سے اس محلے میں واحد ہمارا گھر تھا جہاں ہمارے 2 بھائی پڑھے لکھے تھے، ہم تو بہت چھوٹے تھے۔ جی، تو محلے کی خواتین آتی تھیں اور مرد بھی آتے تھے، سب ان پڑھ تھے بیچارے۔ ان کو کہیں سے کوئی خط ملتا تھا تو وہ خط لا کر ہمارے بھائی صاحب کو دے دیتے تھے، جی، اور بس وہ پڑھ کے خود ہی جواب بناتے تھے۔ ان کو معلوم ہوتا تھا کہ اس کے گھر میں کس کی ولادت ہوئی ہے، کون بیمار ہوا ہے، کس کو، کیونکہ چھوٹا تھا محلہ تھا، 10 12 15 گھر تھے، ایک دوسرے کے حالات سے واقف رہتے تھے۔ تو وہ ایک میں انسپریشن لیتا تھا کہ یہ اظہار کی قوت دیکھیں کہ انہوں نے پوچھا بھی نہیں کہ میں کیا لکھوں۔ پھر ان سے چھوٹے بھائی، میرے منجلے بھائی، وہ باقاعدہ رائٹر تھے، وہ بچوں کے لیے لکھتے تھے۔ جی، افسوس ان کا سارا سرمایہ ضائع ہو گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھتے تھے، بڑی خوبصورت کہانیوں کی، وہ میں پڑھتا تھا، اس سے بھی انسپریشن ملی تھی۔ اس طرح مجھ میں لکھنے کا، پڑھنے کا بھی شوق پیدا ہوا اور لکھنے کا بھی شوق۔ تو میں اسکول میں بھی اپنا لکھنے میں الحمدللہ میری تھوڑی بہت تھی، ایک نام تھا۔ طنز اور مزاح میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک ساتھ ہی استعمال ہوتے ہیں، جی، بہت باریک سا فرق ہے۔ طنز میں کاٹ ہوتی ہے، طنز دل کو کاٹتا ہے، تھوڑا سا اس میں
سوچنے پر عنصر تو ہے. جی مزاح جو ہے وہ اسی چیز پر ہنساتا ہے، ہنسا کر سوچتا ہے. وہ کسی نے کہا کہ مزاح ہنستا ہے، طنز ڈستا ہے. طنز ڈستا ہے. ٹس جو ہے اس کے اندر کاٹ ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مزاح جو ہے وہ بھرے ہوئے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. جب آدمی معاشی طور پر خوشحال ہوتا ہے، خوشحال ہوتا ہے، پھر اس کو کوئی اور کام نہیں ہوتا تو اس کو اس کا ہنسنے کو دی چاہتا ہے. طنز جو ہے جی. وہ بھوکے پیٹ کی پیداوار ہے. طنز جو دل سے نکلتی ہے، کاٹ اس کے اندر ہوتی ہے. یہ فرق ہے. ٹی وی، تھیٹر، ریڈیو اور سوشل میڈیا پر جو مزاحیہ پروگرام، خاکے اور ڈرامے وغیرہ آ رہے ہیں، انہیں آپ مزاح کی کس کسوٹی پر پرکھتے ہیں؟ بھائی بات یہ ہے کہ مزاح اور مذاق میں فرق ہونا چاہیے. جی جی. یہ جو ٹی وی تھیٹر کی آپ نے باتیں کی ہیں، ہوں. اس میں مذاق ہو رہا ہے، یہ مزاح نہیں ہے، سمجھے نا. اور ویسے بھی مزاح وہ ہے جو تحریر شکل میں کتاب کے اندر محفوظ ہو. یہ جو ڈرامے تھیٹر آپ نے سنا، یہ 2-4 قہقہے لگائے ہوا میں اڑا دیا، یہ مزاح نہیں ہے. یہ آپ کہہ دو کہ آپ کے دماغ کو سکون بخشتا ہے، آپ کو تھوڑی دیر کے لیے تفریح فراہم کرتا ہے، تو یہ تفریح تو کہہ سکتے ہیں، اس مذاق تو کہہ سکتے ہیں. یہ مزاح کی کسی کسوٹی میں کسی کسوٹی میں مزاح کوئی علیحدہ صنف ہے، جیسے افسانہ، نظم، تنقید وغیرہ؟ مزاح اپنی جگہ کوئی صرف نہیں ہے. مزاح ایک اسلوب ہے، طرز تحریر ہے. میں نے اپنا جو پہلا مضمون لکھا تھا، جو اس میں نمکدان میں شائع ہوا، جی. اس کا عنوان تھا وہی یعنی وعدہ نکاح کا، جو مومن کی سے تصریف کیا، وہی یعنی وعدہ نباہ کا. تمہیں یاد ہو، میں نے اس کو کیا وہی یعنی وعدہ نکاح کا. تو وہ ایک افسانہ تھا مزاحیہ. تو مزاح افسانے کی صورت بھی لے سکتا ہے، مزاح ڈرامے کی صورت بھی لے سکتا ہے. مزاح جو ہے ایک اسلوب ہے. حیرت کی بات ہے کہ آپ مزاح بھی لکھتے ہیں اور مذہبی موضوعات پر بھی اتنا کچھ لکھا کہ اس کا مجموعہ بھی آ چکا ہے. بچپن سے گھر کا ماحول جو تھا، وہ جیسے میں نے کہا کہ بھائی صاحب صوفی سے جی جی. فائدہ، والد صاحب بڑے نیک آدمی تھے، مذہب کی طرف، اور ان کو دیکھ کر یعنی نماز روزے کی پابندی، وہیں سے شوق پیدا ہوا مذہبی کتابیں پڑھنے کا، وہیں سے پھر لکھنے کا. تو پھر میں نے ڈان میں لکھنا شروع کرا، اور وہ سلسلہ بہت عرصے جاری رہا. اب ڈان میں وہ شاید وہ کالم ہی بند ہو گیا، فرائیڈے فیچر. تو وہ بہت سارے مضامین آئے تھے، اس کی ایک کتاب آئی، اس کا عنوان تھا دی اسٹریٹ پاتھ. اپنی کسی تحریر یا پھر کسی مضمون پر ناقدین کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا؟ 1993 کی بات ہے. میرا ایک کالم روائے وقت میں شائع ہوا. اس کے آغاز میں ایک جملہ تھا، قاضی جی کیوں دبلے ہوئے شہر کے اندیش پہ. یہ اندیشے میں، یہ ایک کہاوت ہے اردو کی جی. اور سب جانتے ہیں. اب ایک صاحب سیاسی رہنما، ان کا تعلق سکھر سے تھا، انہوں نے کالم پورا پڑھا نہیں، وہ قاضی جی کو لے گیا، قاضی حسین احمد کی طرف، جو جماعت اسلامی کے چیف تھے اس زمانے جی میں. جی. انہوں نے اتنا لمبا خط ایڈیٹر نوائے وقت کو لکھا، اور اس میں جتنا میرے خلاف جتنا مجھے کہہ سکتے تھے کہ 2 ٹکے کے کالم نگاری، ان کو کیا پتا ان کی عظمت کا. حالانکہ وہ تو ایک بالکل غیر سیاسی کالم تھا، وہ صرف ایک محاورہ استعمال ہو گیا تھا، ایک کہاوت آ گئی تھی. تو یہ قاضی تھوڑی کہ قاضی حسین احمد تھے، وہ میں اصلی قاضی اصلی اس کے اندر لانا چاہ رہا تھا. اور پھر خیر میں نے ایک کالم اور لکھ کر اس کی وضاحت کی. آپ کے تعارف میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ آپ نے دفتری مراسلت کے کورس کا آغاز کیا، یہ کیا سلسلہ تھا؟ بات یہ ہے کہ 1973 کے آئین میں جی صاف طور پہ لکھا ہے کہ دفتری زبان اردو ہوگی، تاکہ ہر صوبے میں جی پورے پاکستان میں وہ سمجھی جائے. سمجھی. ہمارے یہاں وہ انگریز کے زمانے سے انگلش چل رہی ہے. اب ایک آدمی جو بیچارہ جھڈوں میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے اس کو خط انگریزی میں ایشو ہوتا ہے، تو وہ بیچارہ بارہ پھر رہا ہوتا ہے، کسی پڑھ کے سنا ہوگی، وہاں ان کو جواب دینے والا کوئی پڑھنے والا نہیں ملتا، ترجمہ کرنے والا نہیں ملتا. تو اس ہر آئین میں یہ شق موجود ہے، لیکن 15 سال کے لیے اسے مؤخر کیا گیا. ہر 15 سال کے بعد وہ 15 سال کے لیے مؤخر ہو جاتی، یہاں تک کہ بالآخر چند سال قبل سپریم کورٹ نے نوٹس لیا اور یہ کہا کہ اب دفتروں میں
اردو میں خط کتاب ہوتی تھی. تو اس کے تحت وہ بھی 2016 کی بات ہے. ان کی بچے انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں. یہ خود بیشتر انگلش میڈیم کے پڑھے ہوئے ہیں. انہوں نے ٹریننگ باہر کے ملکوں میں لی ہے سرکاری خرچے پر. تو یہ اردو لکھنے کو حد تک سمجھتے ہیں. اردو آتی بھی نہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اردو لکھ کر ان کے برابر ہو گئے یہ ہمارے برابر آ جائیں گے تو پھر ایک کلاس ڈسٹنکشن جو اس وقت ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ بیوروکریسی ہے. ورنہ حیدرآباد دکن میں یہ نواب نے شروع کری وہاں کے نواب دکن نے اور جامعہ عثمانیہ قائم کی. وہاں دارالترجمہ ہے. وہاں سائنس بھی اردو میں پڑھائی جاتی ہے. تو یہ بات نہیں ہم نے اس کورس میں ہم نے بہت سی اصطلاحات کا اردو میں ترجمہ کرا تو آسان لیکن بیوروکریسی اس کے اندر حائل ہے. یہ پردہ ہٹ جائے تھوڑا تھوڑا لوگ آئیں اس کے اندر. آپ کے پسندیدہ مزاح نگار کون ہیں؟ میں نے جو مزاح لکھنے کی تحریک لی وہ شفیق الرحمان سے لی. میں ان کی کتاب لے کر آیا جس کا عنوان تھا لہریں. وہ میں نے پڑھی تو میرے ذہن میں طنز و مزاح کی لہریں چلنے لگی اور میں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں لکھنے کی. جی. اس کے بعد حماقتیں ان کی میں نے پڑھی, بڑا مزہ آیا. پھر میں نے پڑھی مزید حماقتیں. تو یہ میں پیغام بھی دینا چاہتا ہوں لکھنے والوں کو کہ لکھنے سے پہلے پڑھنا چاہیے. میں آیا ابن انشا کی کیا کہیں کتنی برجستی کی, بے حد بے ساختی کی. اور پھر جب اور شعور پختہ ہوا تو پھر تو جو یوسفی صاحب سے جڑ گیا وہ پھر وہاں سے ہٹتا ہی نہیں تھا. یوسفی صاحب کے لیے کسی نے کہا تھا کہ اب ہم عہد یوسف میں ہم اردو مزاح کے عہد یوسف میں جی رہے ہیں. یوسفی صاحب کے انتقال پر میں نے ایک خاکہ لکھا جس کا عنوان تھا اب ہم اردو مزاح کے سہرے یوسفی میں جی رہے ہیں. اور ان سے میرے ذاتی مراسم بھی قائم ہو گئے. میری بڑی خوش قسمتی ہے وہ کسی کتاب پہ لکھتے نہیں تھے. شاذ و نادر ہی کسی پہ لکھا ہو جس میں میں گناہ بھی شامل ہوں. انہوں نے میری پہلی کتاب کی مزاح کی ہر شاخ پہ اچھا انہوں نے بڑا خوبصورت پیشتر لکھا. تو ان سے میرے ذاتی سطح کے مراسم تھے. وہ ان کی بیگم بیلیاں تشریف لاتی تھی, میں ان کے جاتا تھا. تو اور یہ کہ ان کی 5 کتابیں ہیں. جو چوتھی کتاب ہے آب گم, 5ویں کتاب ہے شام شعر یاراں. وہ عام اس معیار کی میں معیار تو نہیں کہوں گا, سوری معیار کہہ گیا, میں کہوں گا کہ وہ چس پنجابی کہتے ہیں نہیں ہے جو بقیہ کتابوں میں تھی, جو خاص طور پر اس میں تھی زرگدش میں تھی. تو ان سے جو متاثر ہونا جو نہیں ہوگا تو وہ آپ بے بہر ہے جو مرتقب امیر نہیں. آپ نے ٹی وی کے لیے بھی لکھا اور آپ کی مزاحیہ سیریل بھی آئی, پھر یہ سلسلہ آگے کیوں نہ بڑھ سکا؟ ایک ایڈیٹر صاحب تھے ٹی وی کے پروڈیوسر, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ لکھتے ہو کہ یہ کتاب کی لانچنگ آ گئے ہے. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے میرا کوئی مضمون سنا تو انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے لکھیں. تو میں نے ایک مضمون ایک فیچر انہیں لکھ کر دیا. وہ ایک باقاعدہ پلاٹ تھا اس کا. جی. وہ انہیں بڑا پسند آیا. لیکن وہاں ایک صاحب تھے اسکرپٹ ایڈیٹر, اللہ ان کی وفات کے انتقال ہوا. انہیں مزاح سے چڑ تھی, یعنی کوئی مزاح کا جملہ ہوتا تھا وہ کاٹ دیتے. ان کو شعور نہیں تھا. میں نے کہا بھائی اس طرح سے وہ 4 مہینے چلی, اس سہمائی 3 مہینے چلی, 12 اس کے چلے. اس کے ریویو اخباروں میں بڑے اچھے آئے. لیکن جو میں لکھتا تھا جب وہ فنش فارم میں سامنے آتا تھا, ٹی وی پہ دیکھتا تھا, تو میں کہتا تھا اللہ اللہ میرے جملے کو یوں بدل دیا, میری سچویشن کو یوں کاٹ دیا. تو اس طرح کا میں نے اسے 750 روپے کے لیے میرا سارا ہفتہ برباد ہوتا تھا. وہاں جا کر دیتا تھا, کبھی کبھار ریہرسل میں بھی شریک ہو جاتا تھا, ان کا تلفظ ٹھیک کرتا تھا. لیکن جس چیز نے مجھے وہ بھگایا وہاں سے وہ یہ تھا کہ وہ اسکرپٹ کٹ جاتا تھا. آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں آپ روٹی پکا رہے ہیں, وہ کیا قصہ تھا؟ وہ کورونا نیا آیا تھا. جی. تو مرد جب گھر میں بیٹھنے لگے تو وہ عورتوں پہ بھاری ہو گئے. اب وہ انہیں قہر کی نظروں سے دیکھنے لگی کہ ہم تو سارے کام کرتے رہتے ہیں, یہ خالی رہتے ہیں. ہر وقت کا تانا ہم کام کرتے رہتے ہیں, مر رہی ہوں کام کر کے. میں نے کہا کیا کام ہے؟
کیا کام ہم نہیں کر سکتے؟ اچھا روٹی پکاؤ. میں نے کہا اچھا پکا روٹی. اتفاق سے آٹا گوندا ہوا تھا, آٹا تو میں نہیں گوند سکتا. جی جی بالکل. آٹا گوندا ہوا تھا. میں نے اس کا ایک کوڑا نکالا اور وہ اس کو ڈالا اس کے اوپر چکلے پر, جی جی. اور آٹا واٹا ڈال کر تاکہ وہ چپکے نہیں, اس کو میں نے اس کو ہموار کرا, گول کرا, گول کر کر, اور وہ چپٹا توا رکھا تھا اس کو وہ ڈال دیا. میں نے کہا اس کو انتظار کرتا ہوں کتنی دیر میں گرم ہوتی ہے, اس کو چمچے سے اٹھاتا ہوں. اب وہ میں نے روٹی ڈال دی, وہ گرم ہی نہیں ہو رہی. میں یوں کر رہا ہوں, وہ ٹھنڈا پڑا, دیکھا تو نیچے میں نے چولہا سے جلایا نہیں تھا. چولہا تو جلایا نہیں تھا. تو پھر میں نے اس کا, وہ میڈم ساتھ ہی کھڑی تھی, دیکھ رہی تھی قہر کی نظروں سے. میں نے اچھا, اور ہر چیز خواتین, یہ میں عام طور پہ کہہ رہا ہوں, جی جی, کچن میں ان کا ٹوٹل کنٹرول ہوتا ہے, اور ایسی جگہ رکھتی ہے کہ مرد تو نکال ہی نہیں سکتا. اب میں سارے میں ماچس دیکھ رہا ہوں اور وہ کڑی مزے لے رہی ہے. میں جب آخر مجھے کہنا پڑا کہ ماچس کہاں رکھتی ہو, کہ یہ ہے تمہارے سامنے تو ہے, ادھر چھوڑی. ماچس نکال کر اب میں نے اس کو جلا دیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ گرم ہوئی, اس کو پلٹا ادھر ادھر. جب تیار ہو گئی, کہنے ہو گئی تیار, میں نے ہو گئی. کہنے اب یہ جو سب نے میرا ایک ٹوٹا ضائع کیا ہے, یہ تو تم خود ہی کھاؤ گے اور آئندہ یہاں نہ آنا. تو وہ یہ تھا. اب وہ میرے ایک دوست نے مجھے کیا, میسج کیا جی, انہوں نے کہا یار میں اس کی گولائی پر حیران تھا. میں نے کہا گولائی تو ویسی نہیں تھی, لیکن بہرحال تو یہ میں نے ثابت کر دیا کہ کون سا کام ہے جو مرد نہیں کر سکتا. انگریزی دونوں زبانوں میں لکھنے کی صلاحیت کیسے پیدا کی؟ اردو کا تو میں نے آپ سے ذکر کیا جی کہ دونوں بڑے بھائی اردو کے بڑے جو بڑے بھائی تھے وہ خطوط نویسی جی جی مضمون بھی اور چھوٹے بھائی تو کتابیں لکھتے تھے. دونوں کی جو رائٹنگ تھی ماشاءاللہ بہت اچھی تھی. خاص طور مجھے بھائی جو لکھتے تھے انگریزی لکھتے تھے, معلوم ہوتا تھا پتہ نہیں شیکسپیئر نے لکھا ہے ایسے نہیں. تو ان سے میں نے انسپریشن لیا. انگلش کا یہ ہوا کہ جب ہم دفتر میں آئے, دفتر کی زبان انگریزی ہے تو وہاں نوٹ انگریزی میں لکھو, وہاں سمری انگریزی میں بناؤ, لیٹر انگریزی میں لکھو, لیٹر کا جواب انگریزی لکھتے 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 انگریزی لکھنے آ گئی, ٹوٹی پوٹی جیسی بھی ہے. اب تک آپ کی کتنی کتابیں شائع ہو چکی ہیں؟ بات یہ ہے کہ میں نے پہلی کتاب کہنا چاہیے کتاب چاہ جی 1976 میں لکھا تھا, سیرت طیبہ کے اوپر. اس کا عنوان تھا حبیب خدا. حبیب خدا. اس کے بعد میرے ڈان میں جو مضامین شائع ہوتے تھے مذہبی نوعیت کے جی فرائیڈے فیچر میں, جی اس کے 3-4 مضامین کی صورت میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں اس کو بکلیٹ چھاپا 4. ان کو میں ریگولر کتابوں میں شامل نہیں کرتا, ٹھیک ہے, لیکن میری باقاعدہ کتاب 1983 میں شائع ہوئی پہلی سماجی تحفظ. اس وقت سے اب تک جی میری 26 کتابیں شائع ہو چکی ہیں. ماشاء اللہ. 16 اردو میں ہیں جی اور 10 انگریزی میں.
کے جن ممتاز ادیبوں اور نقادوں نے لکھا ہے ان میں ہمیں جناب مشتاق یوسفی صاحب، شفیق الرحمان، مشفق خواجہ، ڈاکٹر یونس حسنی، ڈاکٹر جمیل جالوی، ڈاکٹر ابوالخیر کشفی، ڈاکٹر اسلم فروخی، ڈاکٹر فرمان فتح پوری، ڈاکٹر وزیر آغا، عطاء الحق قاسمی، ڈاکٹر انور سدید، مجتبیٰ حسین، پروفیسر سحر انصاری، حمایت علی شاعر، پروفیسر عنایت علی خان اور ڈاکٹر شاداب احسانی جیسے بڑے نام ملتے ہیں۔ آپ کی کتابوں کی زیادہ تر موضوعات کیا ہوتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میں سیاست بھی، معیشت بھی، معاشرت، مذہب، حالات حاضرہ، یہ سارے موضوعات ہیں، اور موضوعات تو ہوا میں پھیلے ہوئے ہیں اور کمی نہیں ہے لکھنے والوں کی، کمی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اس کو کتابی صورت میں لاتے ہیں تو ہم کلاسیفائی کر دیتے ہیں کہ مذہب کے بارے میں، یہ ادب کے بارے میں، یہ تنقیدی مضامین، تنقیدی مضامین کا بھی ایک مجموعہ میرا آ چکا ہے، اور بنظر غائر کے عنوان سے اب دوسری کتاب میں تیار کر رہا ہوں۔ سیاست سے کس حد تک لگاؤ ہے؟ سیاست سے میرا اتنا ہی لگاؤ ہے جتنا کسی گنجے کا کنگے سے ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ اب تحقیق و تنقید پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں، آپ نے اشعار کی اصلاح پر بھی کام کیا ہے، کس چیز نے آپ کو اس طرف مائل کیا؟ اور آپ کی کتاب بھی ایک اس موضوع پر آ چکی ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے اس کا کوئی اقتباس پیش کیجیے۔ اور یہ میں پہلے بتا دوں کس نے مائل کیا۔ جی، میرے پاس ساری دنیا سے کتابیں آتی ہیں اور رسائل آتے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر کتاب، ہر رسالے کا حق ادا کروں۔ میں کبھی بھی یہ نہیں کرتا کہ لکھ رکھ دیا، بلکہ میں یہاں تک کرتا ہوں کہ جو پڑھتا ہوں سائڈ میں نوٹ ڈالتا رہتا ہوں، جو لکھتا ہوں کوئی اہم بات ہے تو وہ جو دیکھتا ہوں میں، تو کبھی کوئی شعر غلط ملتا تھا تو مجھے بڑا کھٹکتا تھا کہ اتنا اچھا مضمون ہے اور اس میں یہ شعر غلط ہے، تو وہ میں لکھتا رہتا تھا۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس موضوع کو لوں، اس پر کچھ اپنا وقت لگاؤں، کچھ لائبریریوں کو دیکھوں، کچھ کتابیں جو میرے پاس ہیں ان سے لوں، بلکہ مجھے تو کچھ کتابیں خریدنی پڑی۔ تو میں نے وہ جو اشعار عام طور پر نمبر ایک یہ کہ غلط لوگوں کے کسی اور کا شعر ہوتا ہے، کسی اور سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ نمبر دو یہ کہ اس شعر کے اندر تحریف ہو جاتی ہے، جو اصل شاعر نے کچھ اور کہا تھا اور کہا کچھ اور۔ اور تیسرا یہ میں نے اس میں رکھا کہ کچھ ایسے مصرے ہیں جو مشہور ہو گئے، لوگوں کو معلوم نہیں کہ اس کا دوسرا مصرع کیا ہے، تو اس پہ میں نے مضمون لکھا کہ تیار کی کتاب سمجھیے 2 سال میں، اور اس کے 45 مصوبے بنے ہیں جو میرے پاس تیار ہیں۔ اب اس میں جیسے مصرے ہیں، مثال کے طور پر ہر شاخ پہ اردو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا۔ میری یہ کتاب ہے یوں نہیں یوں۔ یوں نہیں یوں کا مطلب یہ کہ یہ شعر جس طرح مشہور ہے یوں نہیں ہے، یوں نہیں یوں۔ میں نے 400 اشعار کی تحقیق کری ہے اور اس کو باقاعدہ حوالے دیے ہیں۔ میں نے کہا یہ نہیں کہ حوالے ثانوی ہوں، اصل دیوان، اصل کلیات سے جو مجھے نہیں مل سکے کہیں، وہ میں نے بازار سے خریدی ہے، اور اس کے لیے مجھے ایک پرانی کتابیں دیکھنے کے لیے مجھے جونا مارکیٹ تک گیا ہوں، کیونکہ اردو بازار میں کچھ کتابیں نہیں تھیں، اور وہاں سے مجھے کتابیں ملی، تو یہ میں نے جمع کرا۔ اب جیسے یہی شعر ہے نا مصرع، ہر شاخ پہ اردو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کا، میں نے پوری تحقیق کر کے اس کو، اور یہ اس کو کھوج نکالا، میں نے کہا یہ ہے شعر، پورا مکمل اس میں موجود ہے۔ بہت لمبی بحث ہے، کئی صفحات ہیں۔ یا ایک بڑا مصرع مشہور ہے، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، اب اس کا دوسرا مصرع نہیں معلوم ہے، ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکی سر میں تھی۔ اس طرح میں نے یہ جوڑ پیدا کرے، اور میری ساری زندگی میں آپ کو بتا دوں جوڑنے میں گزری ہے۔ میں انسانوں کو بھی جوڑتا رہا ہوں، میں نے پل بننے کی کوشش کی ہے ساری زندگی، دیوار کبھی نہیں بنا ہوا الحمدللہ۔ پھر اس میں دوسرے اشعار کی کوالٹی یہ ہے کلاسیفیکیشن کہ جیسے بڑا مشہور شعر ہے، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے خواب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا، لوگ اس کو علامہ اقبال کی خاطر میں ڈالتے ہیں۔ یہ بیچارے ایک صادق حسین صادق وکیل تھے سیالکوٹ کے، ان کا شعر ہے،
اب میں نے اس کتاب کو اندر اس کی تحقیق کی ہے اور میں نے ان کے لوح مزار پوری اس میں نقل کی ہے کہ بھائی خدا کے واسطے یہ شعر ان کے لوح مزار پر اس طرح لکھا ہے کہ اس شعر کے خالق یہاں آرام فرما ہے. یہاں آرام فرما. پھر ایک بڑا مشہور شعر ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت لے گا. یہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے علامہ اقبال کے نام. جہاں دیکھو یہ ہے مولانا ظفر علی خان کا شعر. صحیح. اب آئیے اس کی طرف کہ بعد اشعار بعد سے منسوب ہو گئے ہیں وہ ان کے ہے ہی نہیں. مثلا بہت مشہور شعر ہے کہ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی. ارے بھائی یہ میر نے پورا 6 دیوان ہے میرے پاس یہ کہیں نہیں ہے یہ شعر میر کا. بہت تحقیق کی پتہ چلا کہ یہ فکر رامپوری کا شعر ہے. میں نے پوری اس میں تحقیق کر کے اس میں لکھا ہوا ہے کہاں کہاں اس میں والے ہیں. پھر ایک مشہور شعر غالب کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے کہ ایسی جنت کا کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی ہو رہے ہو. بھائی یہ غالب کا نہیں ہے اور نہ اس طرح ہے. پہلی بات تو یہ کہ پہلا مصرع انہوں نے دوسرا مصرع بنا لیا ہے دوسرا پہلا. غالب یہ داغ کا شعر ہے اور شعر یوں ہے کہ ایسی اور کہا بھی نہیں ہے ایسی جنت کو کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی ہو رہے ہوں. وہ یوں ہے اور الٹا مشہور ہو گیا ہے. یا جیسے اور اشعار ہیں غالب کا ہی ہے کہ مغز کو باغ میں جانے نہ دینا جانے نہ دیجو مغز کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ نہ خون پروانے کا ہوگا. یہ بھی غالب کے کھاتے میں ڈال دیا. تو ان اشعار کا میں نے سراغ لا کے بتایا کہ یہ ان شاعروں کے نہیں ہے یہ منسوب ہو گئے ہیں اور یہ پھر ان کو بتایا کہ کس کے. آپ کالم نگاری کے شعبے میں سرگرم ہیں. کالم نگاری کے محرکات کیا ہیں؟ آپ اپنے کالم میں خاص کر کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے جہاں تک محرکات کا تعلق ہے سب سے بڑا جو محرک ہے وہ ہے اخبار. سچی بات بتا رہا ہوں. کوئی خبر کوئی بیان کوئی تجزیہ پڑھ کر ایک روح جو ہے نا رگ پھڑکتی ہے کالم نگار کی اس پہ لکھنا چاہیے. پھر کچھ لوگوں سے ملاقات کر کے کوئی بات ملتی ہے کوئی ایسا شخص جو بالکل نارمل نہ ہو بظاہر بہت پڑھا لکھا ہو اس کی کچھ بات جو چونکہ کالم میں بھی تھوڑا بہت ویزا ہوتا ہے تو وہ کوئی ایسی حرکت اور جب کرتا ہے تو وہ ویزا کا اس کا کالم کا موضوع بن جاتا ہے. پھر اپنے تجزیے ٹیلی ویژن کے اوپر آتے ہیں وہاں سے کچھ میٹر ملتا ہے. تو یہ سب جو ہے چیزیں لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں کہ یہ موضوع ہے اور لکھنا شروع کرتے ہیں. نہیں میں موضوع ضرور لیتا ہوں مگر اس کے لیے میٹر اکٹھا کرتا ہوں. پھر وہی کہ میری لائبریری میں اس میں اچھی خاصی کتابیں ہیں. جب میں کالم لکھنے بیٹھتا ہوں تو 7-8 تو لغتیں رکھی ہوتی ہیں آگے. پھر انسائکلوپیڈیا پھر آج کل یہ گوگل وغیرہ اور مل گیا ہے تو یہ سب کر کے اور پھر اپنے تجربات جو ایک کالم لکھنے کے لیے تو اسی لیے ایک ہفتے میں ایک کالم لکھتا ہوں. مجھ سے کہا گیا کہ آپ ہفتے میں 2 لکھیں. میں نے کہا ایک لکھنا مشکل ہے میں 2 نہیں لکھ سکتا. شاعری کی طرف ذہن نہیں گیا؟ نہیں شاعری کی طرف ذہن نہیں گیا لیکن میں ایک مصرے کا شاعر ہوں. وہ صاحب نے کہا تھا میں پل 2 پل کا شاعر ہوں. میں ایک مصرے کا شاعر ہوں. کوئی میں نے کہانی تھا سرزد ہو گیا تھا اور وہ ایسا ہوا ایک مرتبہ آرٹس کونسل میں ایک ادبی محفل تھی. میں اس میں گیا کچھ کرسیاں خالی تھیں تو راغب مراد آبادی صاحب بیٹھے تھے. میں نے اپنا یہ بیگ کیا جو میں ہمیشہ رکھتا ہوں اپنے ساتھ تکیہ وہ جا کے ان کے پاس رکھا اور میں بیٹھ گیا. راغب صاحب کہنے لگے کب سے آپ کو یہ تکلیف؟ میں نے کہا 40 برس سے ہے کمر میں تکلیف. کہنے لگے یہ تو مصرع ہو گیا. میں نے کہا اچھا تو آپ اسے مکمل کریں شعر کی صورت میں. کہنے لگے پھر سے کہیے آپ نے کیا کہا. اب میں نے ذرا لہرا کے کہا 40 برس سے ہے کمر میں تکلیف. کہنے لگے اللہ تعالیٰ ہی کرے گا تخفیف. تو اس طرح اس کے بعد آدھے شعریہ ایک مصرے کا شاعر ہوں لیکن باقاعدہ اس طرف پڑھی. لیکن میں شاعری پڑھ سکتا ہوں ایک اور شاعری پر تبصرہ تنقید کر سکتا ہوں. ایک مرتبہ PACC کی ایک تقریب میں مجھ سے کسی نے کہا ایک شاعری کی تقریب تھی اس کے کتاب تھی اس کے بعد میں نے مضمون پڑھا تو پھر کسی خاتون ایک صاحب آئے انہوں نے کہا کہ آپ کو شاعری آتی ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہہ رہے ہیں پھر آپ شاعری پر کیسے تنقید کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں انڈا دینا بھی نہیں جانتا
मगर मैं अंडे की क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकता आपका पसंदीदा शेर कौन सा है? हूँ। किताब मुझे बहुत पसंद है, दिलावर फिगार साहब का। एक यूनिवर्सिटी में किसी सूट पोस्ट से, एक यूनिवर्सिटी में किसी सूट पोस्ट से मैंने कहा कि हाँ भाई क्या कोई सार्जेंट? कहने लगे कि आपसे मिस्टेक हो गई, आई एम द हेड ऑफ द उर्दू डिपार्टमेंट। एक इंडिया के शायर हैं जी, क्या कहने, बहुत ज़बरदस्त शेर है कि खामखा छेड़ती रहती हैं ये रुखसारों को, खामखा छेड़ती रहती हैं ये रुखसारों ये सारों को को। तुमने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। क्या? अच्छा, इसकी खूबी है कि ये खामखा जो है जी। ये शायर का तखल्लुस भी है। तखल्लुस भी। उनका पूरा नाम है GM अहमद खामखा। अच्छा, संजीदा शायरी में जी। मुझे गालिब का ये शेर बहुत पसंद है। आता है दावे हसरत दिल का शुमार याद, आता है दावे हसरत दिल का शुमार याद, मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब ए खुदा न मान। क्या बात। आजकल जो समाजी और मुआशी हालात हैं वो तो रोने पर राग़िब करते हैं, इस तनाज़ुर में आपकी तहरीरें हंसाती हैं, तो इसे हम क्या समझें? क्या आप हालात हाज़िरा की तरफ से लोगों की तवज्जो हटाना चाहते हैं? बात यह है कि इसमें मुझे एक शेर याद आ रहा है। कोटा में थे, इंतकाल हुआ हाल ही में, उस्ताद रशीद अंजू, उनका एक शेर है कि रंज है, कर्ब है, अज़ियत है, मुस्कुराने की अब ज़रूरत है। मिज़ाह की तहरीक जो है वो रंज और गम और अलम से होती है। प्रोफेसर मसूद का शेर है कि बड़े नमनाक से होते हैं अनवर क़ह कहे तेरे, बड़े नमनाक से होते हैं अनवर क़ह कहे तेरे, कोई दीवारे गिरिया है तेरे अशार के पीछे। तो ये मिज़ाह ऐसे नहीं बैठ के हंसा। तो जी। इस वक्त जो जिन हालात का आपने जिक्र किया, जी। हम तवज्जो नहीं हटाते, हम उनके जो असरात हैं उन्हें मिटिगेट करते हैं, कम करते हैं। हम कहते हैं ये भी है, ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। अब इस थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए। खुश मिजाज है या फिर जल्दी गुस्सा आ जाता है? जहाँ तक जल्दी गुस्से का ताल्लुक है जी। फिर एक शेर याद आता है मुसफ़ी का, शीशा मैं की तरह ऐ साक़ी छेड़ मत हमको, छेड़ भरे बैठे बड़े बैठे हैं। तो लोग कहते हैं, अच्छा हर शख्स अपने आप को समझता है, नहीं मुझे तो गुस्सा नहीं आता, लेकिन नहीं गुस्सा आता है, और इसी तरह आता है जैसे शीशा है मैं का मेरा शेर गया, लेकिन वो चला भी जाता है। चला दूसरी बात ये कि जिसमें गुस्सा आता है उसके लिए दिल में कोई गिरा बांध के नहीं रखता। कोरोना ने अदबी महफिलों को कितना मुतासिर किया? भाई कोरोना ने अदबी महफिल क्या पूरी ज़िंदगी को मुतासिर कर दिया, जी जी, सब तबाला कर दिया। हमारे लड़कपन में, नौजवानी नहीं बल्कि लड़कपन में एक फिल्म बनी थी इंडिया की, उसका नाम था बाबुल। उसमें एक गाना था, वो मुझे याद आता है कोरोना पर, दुनिया बदल गई मेरी दुनिया बदल गई, ऐसी चली हवा कि खुशी दुख में ढल गई। ऐसी ख्वाहिश जो आपकी अब तक पूरी ना हुई हो? मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इंसान बन जाऊँ, इंसान नहीं बन सका, और इस पस मंज़र में कह रहा हूँ कि आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप अपनी कोई मुख्तसर तहरीर हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें। एक शब्द पर, जी जी, अगला कोई सवाल नहीं होगा, बस एक आखिरी बहुत हो गया। जी जी बिल्कुल। आखिर जी, मेरी ये किताब है, कितने आदमी थे, इसको लोग कहाँ कहाँ ले जाते हैं बाहर, इस जुमले को, इसका एक इक़्तिबास, जिसकी सासू अच्छी उसका भी बड़ा नाम है। हमारी जवानी ये सोचते गुजर गई कि जवानी कैसे गुजारे। किसी सियाने ने कहा था कि जवानी ज़िंदगी का बेहतरीन दौर है, बशर्ते कि वो ज़रा देर से आए। इस लिहाज से हम पर गोया जवानी आई ही नहीं। हम बमुश्किल शनाख्ती कार्ड की उम्र को पहुँचे थे कि अम्मा ने बहू के लिए शनाख्ती परेड शुरू करा दी। हाय को नज़म पढ़ने में इतनी देर नहीं लगती जितनी जल्दी उन्होंने अपना हदफ हासिल करके हमारे मुँह पर रुमाल रखवा दिया। हमने जब भी अम्मा से इंतखाब में धांधली की शिकायत की, उन्होंने ये कहकर हमें खामोश कर दिया कि यही मुमकिन था इतनी उजलत में। खैर, हम क्या दिल के फपोले फोड़ने लगे, अब मतलब की बात करते हैं। उसी हैजान परवर दौर की बात है। एक रोज़ स्कूल के ज़माने की एक दोस्त अरशद से मुलाकात हुई। हमने उनसे पूछा, मैंने सुना है तुम दूसरी शादी कर रहे हो, तौबा करो। उसने झट जवाब दिया, मुझसे एक नहीं समझ रही, दो सांसें बड़ा कैसे संभालूंगा। हमने उस साज गुजीदा से
دوسرا سوال کیا آخر تمہاری ساس سال میں کتنی بار تمہارے یہاں آتی ہیں جب تم اتنے پریشان ہو؟ ارشد نے بتایا سال میں 2 بار۔ ہم نے اسے غیرت دلانے کے لیے کہا تم ان کے سال میں صرف 2 بار آنے سے بدحال ہوئے جا رہے ہو تو پھر تم پر۔ اس نے جواب دیا میرے عزیز تم نے فیصلہ سنانے میں جلدی کر دی، بے شک وہ سال میں 2 دورے کرتی ہیں لیکن ان کا ہر دورہ 6 ماہ کا ہوتا ہے۔ 6 ماہ کا ہوتا ہے۔ اس پر ہمیں ایک اور دوست یاد آ گیا جس کے خود دامن اس کی گھر صرف 1 مرتبہ آئی تھی، یعنی شادی والے دن، شادی والا۔ لیکن پھر واپسی کا راستہ ہی مل گئی۔ بہرحال ہمیں ارشد سے ہمدردی ہو گئی۔ آخر میں آپ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی اچھا سا پیغام اگر دینا چاہیں؟ یہ سوال نہیں ہے؟ سر یہ تو ٹیل ہے۔ اچھا پیغام کیا ہے؟ بس مختصر سی بات ہے، جی۔ وابستہ رہے شجر سے امید بنا ہے۔ ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ پروگرام بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ ڈاکٹر ایس ایم معین قریشی صاحب کا بہت بہت شکریہ، اپنا قیمتی وقت دیا جس کے لیے ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ایس ایم معین قریشی کے نام سے فیس بک پیج بھی موجود ہے جہاں پہ آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اور ان کی تحریریں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔